متحد ہو کے ہمیں سامنے آنا ہوگا، فرقہ بندی کی یہ دیوار گرانا ہوگا۔ ہم نے انگریزوں سے یہ دیش بچایا لیکن ظالموں سے یہ دیش بچانا ہوگا۔ 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے سوئے برہم کو، 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے سوئے برہم کو، یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کوئی 2-4 دن کی نہیں ہے۔ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ تقریباً 100-200 سال پر مبنی ہے۔ اگر اس تاریخ کو مختصراً آپ کو بتایا جائے، آپ کے سامنے اگر پیش کیا جائے تو یہاں سے میں اس کی شروعات کرتا ہوں۔ سن 1799 کے اندر جب سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ سنگا پٹنم کے اندر یہ کہتے ہوئے شہید ہو گئے تھے، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اس وقت انگریز جنرل نے ٹیپو سلطان کی لاش پر کھڑے ہو کر اعلان بابا کے دہل یہ بات کہی تھی، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے 4 سال بعد 1803 کے اندر جنرل لارڈ لیک فاتحانہ طور پر اپنی فوج کے ساتھ دہلی کے اندر داخل ہوا اور اس نے اس زمانے کے مجبور و مقبور بادشاہ سے کہا تھا کہ آج سے خلق خدا کی ملک بادشاہ سلامت کا، مگر حکم چلے گا تو ہمارا چلے گا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان کے اندر لوگ آزادی کو بھول گئے تھے، غلامی کی زنجیریں ان کے پیروں کے اندر پڑ چکی تھی، کوئی مائیں کا لال پیدا نہیں ہوا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے راجا اور مہاراجاؤں اور نوابوں نے انگریزوں سے مصالحت کر لی تھی، لوگ ان کے سامنے کاسائی تگائی لیے پھرتے تھے۔ اس وقت ہندوستان کا ایک جلیل القدر عالم دین شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فرزند اکبر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ میدان میں آتا ہے۔ جب کسی کو غلامی کا احساس نہیں ہوا تھا، اس نے اعلان کیا آج سے ہندوستان غلام ہو گیا اور ہندوستان کی آزادی کے لیے آج سے برادران وطن پر بھی اور ہم مسلمانوں پر بھی جہاد آزادی فرض ہے۔ یہ پہلا فتویٰ تھا۔ آج فتویٰ کی مخالفت کرنے والے سن لے، سب سے پہلا فتویٰ جو ہندوستان میں انگریزوں سے لڑائی کے بارے میں دیا گیا ہے وہ علماء دین میں بڑے عالم دین کا فتویٰ ہے۔ انہوں نے کہا تھا ہندوستان غلام ہو گیا، اب اس کی آزادی کے لیے قربانیاں دینا، اس کی آزادی کے لیے لڑائی کرنا نہ صرف یہ کہ ہمارا سماجی فریضہ ہے بلکہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک تحریک چلائی، انہوں نے اس بڑھاپے زمانے میں اپنے 2 بڑے محکمت اور مشہور شاگرد تیار کیے، حضرت سعید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور اپنے نواسے حضرت شاہ اسماعیل شہید محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں کو تیار کیا، پورے ملک میں دورہ کرایا۔ ملک کے اندر کوئی علاقہ ایسا نہیں بچا تھا جہاں ان دونوں نے دورہ نہ کیا ہو۔ لوگوں تم کہاں کھو گئے ہو؟ کہاں تم آزادی کے ماحول میں سانس لیتے تھے اور آج کہاں تم غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہو؟ تمہارے پیروں کے اندر غلامی کی بیڑیاں پڑی ہوئی ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ان دونوں شاگردوں نے جو لوگوں کے اندر بیداری پیدا کی، چنانچہ سب سے پہلے 1831 کے اندر بالا کوٹ کے میدان پر پہلا جہاد آزادی ہوا ہے، اس میں مسلمان اکثریت کے طور پر شریک تھے اور ہمارے برادران وطن بھی شامل تھے۔ 1831 کا وہ جہاد آزادی ناکام ہوا، اس کے بعد علماء نے اور لوگوں نے اپنی طاقت کو جمع کیا۔ 1857 کا دور آیا، اس دور کے اندر ہمارے علماء دیوبند کے سرخیل مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حافظ ضامن شہید، مولانا عبید اللہ عبدالی، بڑے بڑے علماء اس کے اندر شامل تھے۔ چنانچہ 1857 کا وہ جہاد بھی ناکام ہوا، لوگوں کی غداری کی بنا پر اس جہاد کو ناکام بنا دیا گیا اور ان انگریزوں نے اس مٹھی بھر لوگوں کو قتل کر دیا۔ آپ کو اپنے بزرگوں کی تاریخ یاد ہے، معلوم ہے، آپ کو یہ تاریخ معلوم ہونی چاہیے۔ افسوس ہے ہماری تاریخ کو بھلا دیا گیا ہے، ہماری تاریخ کو فراموش کر دیا گیا ہے، مگر یاد رکھے سلیبس سے ہماری تاریخ کو مٹانے والے اتہاس کو، ہسٹری کو، تاریخ کو مٹا نہیں سکتے، بدل نہیں سکتے۔ ہماری تاریخ دیکھنی ہے تو جاؤ بالا کوٹ کے اندر جاؤ، شاملی کے میدان میں جاؤ، امبالہ کے اندر جاؤ، میرٹھ کے اندر جاؤ، دیوبند کے اندر جاؤ، مراد آباد کے اندر جاؤ، وہ علاقے ہمارے تاریخ کے اندر گواہ ہے۔ ہمارے خون کے فوارے، ہمارے خون کی چھوٹوں سے وہ میدان لالازار ہو گئے ہیں۔
1857 گزر گیا اور آج آپ کو شاید نہیں معلوم، پشاور سے لے کر چاندنی چوک تک کوئی بھی پیڑ ایسا باقی نہیں تھا جہاں کسی عالم دین کو پھانسی نہ دیا گیا ہو، کسی کو سولی پر نہ لٹکایا گیا ہو۔ اور یہ میں نہیں کہتا، ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کی کتاب ہے، انگریزی کے اندر مرتب ہے، مسٹر تھامس نے لکھا ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں جو رول ان بوریوں میں بیٹھنے والوں نے کیا ہے، اس رول کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ میرے بھائیوں، 34,000 علماء کرام کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا، مگر افسوس ہے آج ہماری تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے، مٹایا جا رہا ہے۔ مگر یاد رکھ، ہم وہ قوم ہیں جو مٹنے والے نہیں ہیں۔ 100 بار کر چکا ہے امتحان ہمارا، 100 بار کر چکا ہے امتحان ہمارا، آسان نہیں ہمارے وجود کو مٹانا، ہم مٹ نہیں سکتے، ہماری تاریخ زندہ و جاوید ہے۔ ہماری تاریخ سے جا کے پوچھو، میدانوں سے وہ ہماری تاریخ کو بتائے گی۔ 1857 میں ناکامی ہوئی، علماء سر جوڑ کر بیٹھے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی آگے آئے، مولانا رشید احمد گنگوہی میدان میں آئے، حافظ ضامن شہید آئے، سب نے مل کر فیصلہ کیا اس تحریک کا رخ موڑ دینا چاہیے۔ چنانچہ 1867 کے اندر دارالعلوم دیوبند قیام میں آیا۔ دارالعلوم دیوبند خالی ایک مدرسہ نہیں ہے، وہ تحریک ہے جس نے آزادی کے لیے ثبوت دیا، جس نے آزادی کے لیے مجاہدین پیدا کیا۔ جو لوگ دارالعلوم دیوبند کے اوپر الزام تراشی کرتے ہیں، کچرا اچھالتے ہیں، تاریخ نہیں معلوم، اس مدرسے سے ایک دو نہیں ہزاروں سپوت پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے خون بہایا ہے، اپنے جان کی نذرانہ پیش کیا ہے۔ یہی نہیں، جن جن لوگوں نے، جن جن مسلمانوں نے آزادی میں حصہ لیا تھا، ان کی جائیداد کو کرک کر لیا گیا، انہیں زہر دے دیا گیا، اور انہیں جو سب سے کم سزا دی گئی، کالا پانی میں پھینک دیا گیا۔ جزیرہ انڈومان کے اندر 5,000 مسلمان موجود ہیں، انڈومان کے اندر کالا پانی میں پھینک دیا گیا۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، مگر افسوس اس تاریخ کو بھلا دیا گیا۔ میرے بھائیوں، دارالعلوم کا پہلا ثبوت ہے مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، دبلا پتلا آدمی، کمزور بدن والا آدمی کھڑا ہو گیا۔ ہندوستان کی آزادی کے لیے جو لڑائی لڑی ہے، جو قربانیاں دی ہے، وہ قربانیاں تاریخ کے سنہری اوراق کے اندر محفوظ ہے۔ اپنے تو اپنے، غیر بھی اس کو مانتے ہیں۔ حضرت شیخ الہند وہ آدمی ہیں جو ہندوستان کی آزادی کے لیے ریشمی رومال کی تحریک چلائی۔ وہ تحریک کامیاب ہو جاتا تو ہندوستان کب آزاد ہو جاتا۔ حضرت شیخ الہند کو قید کر لیا گیا، انگریزوں نے غداری کا مقدمہ ان پر لگایا۔ بڑے بڑے سورما جو اپنے آپ کو کہتے تھے، انہوں نے انگریزوں کے سامنے کاسائی تگائی لے کر، ان کے سامنے بھیک مانگ کر اپنی جان بچائی۔ ہمارے اکابر ہیں، ہمارے علماء ہیں، وہ ہمارے بزرگ ہیں، وہ جنہوں نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ حضرت شیخ الہند وہ آدمی ہیں جنہیں مالٹا کی قید کے اندر 3.5 سال سے زائد قید با مشقت رکھا گیا۔ ان کی ہڈیاں تک گل گئی، ان کے بدن کی چمڑی، ان کے بدن کے گوشت تک گل گئی، مگر قربان جائیے اس شیخ الہند پر، جب وہ باہر آتا ہے تو کہتا ہے ہندوستان کی آزادی کے لیے قربانی دینا ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔ اپنے جانے سے پہلے انہوں نے بہت سے شاگرد پیدا کیے۔ حضرت حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ وہ آدمی ہیں جن کی اولاد آج تک موجود ہے۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم آج بھی ان کے ثبوت موجود ہے، جو ہندوستان کے مسلمانوں کا آسرا اور سہارا ہے۔ جو لوگ ہمارے کردار پر انگلی اٹھاتے ہیں، ان سے یہ بات بابا کے دہل کہی جا سکتی ہے، اگر چہرہ بے داغ ہو تو آئینے کی گواہی، اگر چہرہ بے داغ ہو تو آئینے کی گواہی کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اگر ضمیر زندہ ہو، اگر دل کے اندر سچا دل ہو تو بد اعتمادی اچھی نہیں لگتی۔ جن کے ضمیر گندے ہوں گے، جن کے ضمیر بدبو ہوں گے، وہ کچرا اچھالیں گے، ورنہ ہندوستان کی تاریخ پر سنہری ایک ہمارے اکابر نے قربانیاں دی ہے، اور اسی قربانی کو آنے والے مستقبل کو یاد دلاتے رہنا ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔